FATF جو کہ اب 30 جون کو اس کی جو میعاد ہے وہ پوری ہوتی ہے، اس کے حوالے سے ریسنٹلی ہزارہ کی ایک جو بھوک ہڑتال، اس کے بعد وہ بھی اسٹریٹ وے انہوں نے چیف صاحب سے کہا کہ ہمیں ملیں آ کے، ہم کسی اور سے بات نہیں کرنا چاہتے کیونکہ اور کسی کے اختیار میں ہی نہیں ہے ان قاتلوں کو تک یہ بات پہنچانا جو کہ اس معاملات میں انوالوڈ ہیں. وہ بھی ایک بات. پھر اس کے بعد نواز شریف صاحب کا بیان سے پہلے منظور پشتین صاحب کی. تو یہ ساری جو کہانی ہے یہ کہاں لے کے جائے گی سر؟ یہ FATF کا مطلب کیا لگ جائے گی قدر ہم پہ یا بچ جائیں گے پاکستانی؟ خطرہ تو بہت ہے جی اس وقت لگ جانے کا. اس کی وجہ یہ ہے کہ صرف میاں صاحب کے بیانات ہی نہیں بلکہ اسٹیبلشمنٹ کا جو نہ بدلنے والا رویہ ہے مجموعی طور پر. دیکھیے PTM کے ساتھ انہوں نے کس طرح کا سلوک کیا اور کر رہے ہیں، ٹھیک ہے. اب اگرچہ ہمیں اطلاعات PTM کے حوالے سے ڈیفرنٹ آ رہی ہیں کہ کوئی ان کی، جیسے میں نے شروع میں کہا کہ شاید آپس میں کوئی سیٹلمنٹ ہو رہی ہے بیک ڈور ڈپلومیسی میں، وہ ایک الگ مسئلہ ہے. مگر یہ تو ایک حقیقت ہے کہ جو ہمارے اسٹیٹ ایکٹرز ہیں وہ پشتون بیلٹ میں بھی غریب پشتونوں کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کر رہے، بلوچوں کے ساتھ بھی نہیں کر رہے، مہاجروں کے ساتھ بھی نہیں کر رہے، سندھی سرائکی جو ایریا اسپیشلی وہاں بھی نہیں ہو رہا. پنجاب میں اب میاں صاحب کے ساتھ جو ہو رہا، پھر میاں صاحب کے اپنے جو بیانات ریسنٹلی جس پہ ہم آج گفتگو کر رہے ہیں اس تناظر میں، تو یہ ایک چین آف ایکشنز ہے جس پہ ریئیکشن جو ہوگا فائنینشیل ٹاسک فورس کا وہ یہی لگتا ہے کہ قدغن لگے گی. مجھے نہیں لگتا کہ اب قدغن لگنے میں کوئی شے رکاوٹ ہوگی. ابھی ہم نے بات کی کہ جی فائنینشیل ٹاسک فورس اگر پاکستان پہ قدغن لگا دے گی، جو کہ حالات کچھ اس طرف جا رہے ہیں جو کہ اچھی بات نہیں ہے. مطلب ایک ایسا ملک جس پہ آلریڈی قرضوں کا بہت بوجھ ہے اور اس کی جو فائنینشیل سچویشن ہے وہ بہت اچھی نہیں ہے، اس کے اوپر ایسی کوئی بھی قدغن جو کہ مزید اس کو ڈیٹیریٹ کر سکے، اس کا امپیکٹ انفارچونیٹلی غریب عوام پر ہی پڑتا ہے. طاہر صاحب آپ ہی سے بات دوبارہ شروع کرتا ہوں. پاکستان میں ایک بہت بڑی پیرل اکانومی ہے جو کہ ٹیکس نیٹ سے باہر آپریٹ کرتی ہے اور جس کا سارا ایڈوانٹیج نیچرلی وہی لوگ لیتے ہیں جو کہ بہت آلریڈی کافی امیر ہیں اور ان کے پاس جو نا فراوانی ہے پیسے کی. اس طرح کی جو قدغن ہے اس کا امپیکٹ ایونچولی تو غریبوں پر ہی پڑنا ہے سر. دیکھیے غریبوں پر ہی پڑنا ہے، لیکن غریب پہلے کون سے خوشحال ہیں وہاں پر؟ بالکل نہیں ہے نا سر، وہ تو پہلی بہت بیچارے غریب ہیں، برے حالوں میں. وہ تو بیچارے پہلے ہی بہت بری حالت میں ہیں. شاید ان پر اس قدغن کا اتنا بڑا اثر نہ پڑے، میں یہ بات کھل کے کہتا ہوں، جتنا اسٹیبلشمنٹ پہ پڑے گا. چونکہ اسٹیبلشمنٹ جب میں کہتا ہوں تو وہ سارے ہی با اثر گروہ ہیں، چاہے وہ فوج ہو، انٹیلیجنس ایجنسیاں ہوں اور ان کے ساتھ ملے ہوئے قبضہ گروہ ہوں اور ان کے ساتھ ملے ہوئے بڑے بڑے کاروباری ادارے ہوں. اب تو خیر بہت سارے کاروباری ادارے جو ہیں خود اسٹیبلشمنٹ کے قبضے میں ہیں، تو ان سب پہ ذرا زیادہ فرق پڑے گا. ٹھیک ہے. اب آپ دیکھ لیجئے کہ امریکہ کی جب سے امداد بند ہوئی ہے تو غریبوں کا تو جس کو پہلی ایک روٹی نہیں مل رہی تو اس کو کیا فکر ہوگی؟ اس کو تو پہلی ایک روٹی نہیں مل رہی. ٹھیک ہے. ان کے جو بڑے بڑے پیٹ ہیں ان کی جو فیڈنگ ہے وہ کم ہو گئی ہے. لیکن سر وہ جو ایک مطلب بریڈنگ گراؤنڈ بن جاتا ہے جب غربت بہت بڑھ جاتی ہے تو ملیٹنسی کو نا جو فیڈ کیا جا سکتا ہے باڈیز کے ساتھ، تو وہ تو پھر بڑھ نہیں جائے گی بات سر. دیکھیے ملیٹنسی کا جہاں تک تعلق ہے وہ آئیڈیالوجی کے ساتھ زیادہ جڑی ہوئی ہے. وہ جڑ جاتی ہے نا، اللہ کے راستے پہ تو بیٹھا بیچارہ غریب، وہ اور کہاں جائے گا؟ غریب بیچارہ نا غربت میں بھی اللہ کے راستے پہ نہیں بیٹھا ہوا، وہ تو روٹی کے راستے پہ بیٹھا ہوتا ہے. جہاں مل جائے جی. ٹھیک ہے نا جی. وہ اصل میں آپ دیکھیے دنیا میں اگر آپ ملیٹنسی کی یا ٹیررزم یہ جو ہمارے مسلمانوں سے متعلقہ ہے ابھی 15-20 سال سے بہت بڑی ہے، تو اس میں بہت ساری جو ٹیررزم ہے وہ غریبوں سے نہیں متعلقہ ہے، وہ مڈل کلاس کے لوگ اس میں وابستہ ہیں اس آئیڈیالوجی کے ساتھ. یوز تو سر وہ اچھا ہاں یوز تو دیکھیے یوز کا جہاں تک معاملہ ہے، جیسے پاکستان جیسے ملک میں یا اور بھی دوسرے مسلمان ملکوں میں غریبوں کو سوئسائڈ بامبرز کے طور پر وہ خرید لیتے ہیں. ٹھیک ہے. تو وہ پھر ایک اکانومی کا مسئلہ ہے. خریدنے والے کوئی غریب نہیں ہے. نہیں وہ تو غریب نہیں ہے سر. ٹھیک ہے نا جی. ان کو تو پیسہ مل جائے گا کہیں نہ کہیں سے. اس میں بھی بڑے مطلب وہ ہر کمپلیکس ہے. میں ملیٹنسی کے حوالے سے میں غربت کو ملیٹنسی سے فرینکلی اتنا زیادہ نہیں جوڑتا.
میں جوڑ رہا ہوں غربت کو یا پاکستان جیسے ملکوں کے فائنینشیل ڈیٹوریشن کو وہاں کی با اثر کلاس کی ڈیٹوریشن سے. جب وہ ان کی سچویشن ڈیٹوریٹ ہوتی ہے تو وہ پھر ملک میں انتشار لاتے ہیں. غریب تو وہاں فرینکلی انتشار لانے کی پوزیشن میں نہیں ہے. سر میں اس کو اس طرح سے دیکھتا ہوں. بھائی صاحب آپ بھی سر مطلب اس پہ رائے دیجیے. میں نے ایران کے اندر تو یہ دیکھا ہے کہ وہاں پہ جو جتنی سینکشنز ہیں اس کا امپیکٹ ایونچولی غریبوں پر ہی لگتا ہے, کیونکہ چیزیں مہنگی ہو جاتی ہیں, ان کے پاس پہلے کھانے کا کچھ نہیں اور وہ مزید غریب ہو جاتے ہیں, وہ دے گیٹ انٹو ٹربل. جو اوپر کے لوگ ہیں تو وہ کسی طرح سے گزارا کر ہی لیتے ہیں. تو یہ آپ کیسے ایگری کرتے ہیں, گورا صاحب کہہ رہے ہیں, یا آپ کا ڈفرینٹ پوائنٹ آف ویو ہوگا اس میں؟ نہیں, اس حد تک ان کی بات بالکل میں ایگری کرتا ہوں کہ یہ جو ہم نے ایک ایکسکیوز ڈھونڈا ہوا ہے نا کہ غربت کی وجہ سے ملیٹنسی, غربت ون آف دی فیکٹرز ہے, ناٹ دا سول فیکٹر. اور وہ فیکٹر اس لیے ہے کہ آپ کو آسانی سے بندے مل جاتے ہیں, جی ہاں, ذہنی طور پہ یا جسمانی طور پہ ایکسپلائٹ کرنے کے لیے, چونکہ ان کی مجبوری ہوتی ہے. جی. اور سوسائٹی جتنی زیادہ خوشحال ہوگی اتنا مشکل ہوتا جائے گا لوگوں کو اپنے طرف راغب کرنے کے. جی دیکھیں نا پاکستان میں جو سب سے بڑا مسئلہ, یہ ساری کہانی شروع ہوتی ہے مدرسوں سے. تو مدرسوں میں بچے کیوں جاتے ہیں؟ اس لیے کہ وہ غریب ہیں, بس اور کوئی آپشن نہیں, تو وہ ایک بریڈنگ گراؤنڈ بن جاتا ہے, تو اس کو پھر بعد میں وہ ایکسپلائٹ کرتے ہیں. اس حد تک یہ بات درست ہے, لیکن محض ملیٹنسی یہ سمجھ لینا کہ جی اس لیے ہے غربت ہے, نہیں وہ تو یہ ایک مائنڈ سیٹ ہے جو نسل در نسل منتقل ہو رہا ہے. بالکل ٹھیک ہے. لے جی اس بات کو آگے میں لے کے چلنا چاہتا ہوں تھوڑا سا, کہ آنے والے الیکشن میں اگر وہ الیکشن ہوتا ہے تو نواز شریف صاحب کا یہ انٹرویو جس کے بعد ان پر غداری کی تہمت لگ گئی اور ان کی, تو وہ ان کی پارٹی پر کیا اثر ہے گا؟ کیا پارٹی اس پہ ڈویژن کا شکار ہوتی نظر آ رہی ہے بشانی صاحب آپ کو, یا وہ کر جائے گی سر اپنے آپ کو مینٹین؟ کیونکہ یہ الزام بڑا سنگین ہے, لوگ اس الزام سے اپنے آپ کو الگ رکھنے کے لیے کیا دوسری پارٹیاں تلاش کرنا شروع کر دیں گے, یا ایک ہاؤ ڈز اٹ ورک آؤٹ؟ آلریڈی ایک لوگوں نے سنا ہے کہ پی ٹی آئی جوائن کر لی. بڑا مشکل سوال ہے سر. اس میں جو ہے نا پارٹی کے اندر دو طرح کے لوگ ہیں. جی, ایک وہ لوگ ہیں جو اپرچونسٹ ہیں, بالکل وہ ہمیشہ ہوا کے رخ پہ چلتے ہیں. تو ہوا کا رخ اس وقت جو ہے زبردستی موڑ دیا گیا ہے. ایک تو ہوتا ہے نا رخ مڑ جانا, یہ موڑا جا رہا ہے. جی ہاں, اور یہ کسی کے سامنے بھی کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں کہ اس وقت بہت ساری قوتیں جو ہیں وہ مل جل کے تو اس رخ کو موڑ رہی ہیں. جو الیکشن کو پری الیکشن جو ریگنگ کا ایک پروسیس ہوتا ہے, یعنی لیول پلینگ کی فیلڈ جو ہے وہ ختم کی جا رہی ہے, اس میں کوئی شک نہیں. تو اس میں پھر اس طرح کی جو لوگ ہوتے ہیں اپارچونسٹ, جنہوں نے ہر صورت میں پارلیمنٹ میں جانا ہوتا ہے اور ہر دفعہ جانا ہوتا ہے, وہ تو ظاہر ہے جو پارٹی نظر آئے گی ان کو یہ بہانہ مل جائے گا جی کہ نواز شریف صاحب پہ یہ الزام لگا. یہ کوئی پہلا الزام نہیں, پاکستان کے ہر سیاستدان پہ اس طرح کا الزام لگتا رہا, انکلوڈنگ ذوالفقار علی بھٹو, شیخ مجیب الرحمان, جو بھی پاپولر لیڈر پاکستان میں رہا جس کے ساتھ عوام تھے, اس پہ یہ الزام اگر وہ نہ لگاتے تو اس کو وہ نیوٹرلائز کیسے کرتے؟ جی بالکل, بے نظیر پہ بھی لگا تھا جی الزام, ظاہر ہے سیکیورٹی رسک خود نواز شریف صاحب نے لگایا تھا. جی جی بالکل. تو اب یہ چیزیں دیکھتے ہیں, لوگ سمجھتے ہیں, لوگ اتنے بیوقوف نہیں ہیں. جو ہوتی ہے نا لوگوں کی دانش, جس کو پبلک وزڈم آپ کہتے ہیں, وہ بڑی کام کرتی ہے. یہ لوگ بھاگ جائیں گے لیکن عوام نواز شریف سے نہیں بھاگیں گے, یہ میں آپ کو بتا دوں, یہ آپ یاد رکھیں. طاہر بھائی آپ بتائیں سر, یہ آپ یہی بات ابھی ہوئی کہ نواز شریف صاحب نے بی بی پہ یہ الزام لگایا تھا سیکیورٹی رسک کے حوالے سے, آج یہی بات ان کے اپنے سامنے آ رہی ہے. تو یہ سر یہ ایک سائیکلک سی سٹوری جو ہے, یعنی تاریخ اپنے آپ کو ہر 5-10 سال کے بعد دہرا رہی ہوتی ہے. کسی ایک سیاستدان کو پکڑا ہوتا ہے مطلب اسٹیبلشمنٹ نے یا جوڈیشری نے, اور باقی لوگ اس کا تماشا دیکھ رہے ہوتے ہیں. یہ معاملہ کہاں جا کے رکے گا؟ اور یہ نواز شریف صاحب کو مطلب would he be successful in other provinces یا آؤٹ سائڈ پنجاب یا پنجاب کے اندر؟ کیونکہ یہ معاملہ کتنے دن تک چلے گا یہ بھی پتہ نہیں, لیکن ایسا لگتا ہے کہ فی الحال عوام جو ہے وہ تو نظر آتی ہے نواز شریف کھڑی ہوئی, لیکن اس الزام کے بعد اور کتنا میڈیا اس کو ایکسپلائٹ کرتا ہے, کیا اس میں کوئی ڈرفٹ دیکھتے ہیں آپ؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ نواز شریف پہ حال ہی میں غداری کا یہ جو الزام لگا یہ کوئی نیا نہیں ہے. یہ کوئی 4-4.5 سال سے وہ الزام مختلف صورتوں میں لے رہے ہیں. جب مودی صاحب کا وزٹ تھا تو وہ بھی تب بھی ہوا تھا, اور اس سے پہلے بھی جب انہوں نے ہندوستان کے ساتھ سمجھوتے کی بات کی تھی. کیونکہ میں نے جیسے عرض کیا تھا کہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے ریڈار پہ مکمل طور پر انڈیا چھایا ہوا ہے, انڈیا آبسیشنڈ ہے, ٹھیک ہے نا جی. جبکہ انڈیا کے ہاں یہ صورتحال نہیں ہے, ان کے ہاں ہم چھوٹا حصہ ہیں, ٹھیک ہے, ان کے اور بڑے مسائل ہیں, ٹھیک ہے. اچھا
ہاں ہمارے ہاں یہ میاں صاحب تو یہ 4-4.5 سال سے باقاعدگی کے ساتھ یہ الزام لے رہے ہیں, کوئی فرق نہیں پڑا. بلکہ مجھے جو افسوس ہو رہا ہے اور دکھ ہو رہا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کا رویہ خاص طور پر بڑا نیگیٹو ہے, بڑا منفی ہے. مطلب وہ لگتا ہے جیسے یہ جماعت اسلامی بن گئی ہے. ٹھیک ہے. اور شیریں رحمان جیسی جو ہمارے مطلب پرانے پروگریسو ساتھیوں میں سے ہیں, ان کا جو پریس کانفرنس ہے وہ مطلب دیکھ کے شرم آئی کہ بھئی یہ کیا, کم از کم خود نہ بیٹھتی کسی اور کو بٹھا دیتی. ٹھیک ہے. تو اب صورتحال کیا ہو رہی ہے, وہ جو لوگ پروگریسو مائنڈ ہے یا جو ریئیکشنری مائنڈ پاکستان میں جہاں پہ اسلامسٹ ایک ہیں اسٹیبلشمنٹ کے, وہاں اینٹی اسٹیبلشمنٹ بھی پنجاب میں بھی ملینز اینڈ ملینز لوگ, جی بالکل, وہ اب میاں صاحب کو چاہنے لگے ہیں. ٹھیک ہے. جی مطلب آپ یہ سمجھیے کہ پیپلز پارٹی کا جو کمیٹڈ کارکن ہوتا تھا, میں دعوے سے کہتا ہوں میاں صاحب کے ساتھ, وہ میاں صاحب کے ساتھ ہے. جی ہاں. ٹھیک ہے. اب وہ مطلب اچھا جماعت اسلامی کے ووٹ تو پیپلز پارٹی کو ملنے نہیں ہے, جو مرضی پیپلز پارٹی کنڈے کر لے, وہ ہیں بھی تھوڑے سے. ٹھیک ہے نا جی. ہاں وہ مطلب ووٹ تھوڑے, لیکن چلے رائٹ کے ووٹ آپ کہہ لیجیے. اب رائٹ کے ووٹ تو عمران خان کو جائیں گے نا, یا وہ پیپلز پارٹی کو تو ملیں گے نہیں. جی بالکل. تو پیپلز پارٹی نے اپنی جو بنیادیں ہیں وہ کھو دی بالکل مکمل طور پر. تو میاں صاحب کو اس کا فائدہ ہو رہا ہے, چونکہ اس لیے کہ وہ پروگریسو اور صحیح بات کر رہے ہیں. تو سر آپ کیا دیکھتے ہیں کہ بلوچستان میں اور کے پی کے میں میاں صاحب کی پاپولیرٹی بڑھی, کیونکہ وہاں پہ ایک اینٹی اسٹیبلشمنٹ موومنٹ تو چل ہی رہی ہے. ایبسولوٹلی بڑھی ہے میاں صاحب کی پاپولیرٹی. ہمیں جیسا کہ نظر آیا کہ پرسوں وہ شاید بنو میں تھے, جی جی, تو وہاں پر کس طرح ہزاروں کے تعداد میں لوگوں نے خیر مقدم کیا ان کا. جی. بلوچستان میں سینٹ میں جو ان کے ساتھ ہوا میاں صاحب کی پارٹی کے ساتھ, تو وہ جو گراؤنڈ کے جو لوگ ہیں وہ تو بہرحال سمجھتے ہیں نا. ٹھیک ہے. تو وہ وہاں پر بھی ہے. ایون میں یہ سمجھتا ہوں کہ کراچی حیدرآباد میں جو مہاجر طبقہ ہے, وہ خاموش مہاجر ووٹ ہے, وہ بھی میاں صاحب کے ساتھ جڑا ہے اس معاملے پہ. اگرچہ میاں صاحب نے کبھی ان کی حمایت نہیں کی, آج بھی نہیں کی. ٹھیک ہے. ان کے ہزاروں لوگ مارے جا چکے ہیں, لاپتہ ہو چکے ہیں. تو لیکن میاں صاحب کو یہ سارا, اچھا پاکستان کے حوالے سے میں ایک بات امپورٹنٹ سمجھتا ہوں. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پرو اسٹیبلشمنٹ زیادہ پاکستان ہے. جی. یہ وقت کے ساتھ اب تبدیل ہو گیا ہے. کوئی 50-60 ملین سے زیادہ شاید یہ قریب اعداد و شمار پر ایگزیکٹ نہیں, یہ مہاجر ہیں. کوئی 30-35 ملین کے قریب پشتون ہیں, 12-13 ملین کے قریب آپ کے بلوچ ہیں. ایون کشمیری جو ایک بہت بڑی کمیونٹی ہے, وہ بھی کافی اب اندر سے سمجھ چکی ہے. سندھی چلے ہاف اینڈ ہاف آپ لگا لیجیے, اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہے. پنجاب میں اسٹینڈ, تو میجورٹی آف پاکستانی پیپل آر ناؤ اینٹی اسٹیبلشمنٹ. اب تو یہ جو مظلوم قوتیں ہیں, یہ جب آپس کے جو بغض ہیں بھول کے ایک دوسرے کے ساتھ مل بیٹھے, تو یہ اصل پاکستان اب یہ بنے گا. اب پیچھے صرف اور صرف عمران خان اور جماعت اسلامی رہ جائیں گے, اور پیپلز پارٹی ان کی اب ساتھ, ان کی وہ تو خیر پیپلز پارٹی لیڈ کر رہی ہے اس وقت ان دونوں کو ایک طرح سے. کوشچن یہ ہے بھشائی صاحب, آخری سوال میں چاہتا ہوں اس گفتگو کو ختم کرنے سے پہلے. اسٹیبلشمنٹ اس موقع کا فائدہ اٹھا کر نواز شریف صاحب کو ڈیفیم کرنے کی کوشش کر رہی ہے. ان کی خواہش ہے کہ اس ڈکٹیٹرشپ کے کارڈ کو کھیل کر وہ شاید ووٹ جو ہے نا ان کے رخ موڑ دیں. اگر نہیں مڑتا, اور دکھائی دے رہا ہے ہمیں جیسے کہ شاید مشکل ہی ہو, الیکشن ہوں گے سر؟ دیکھیں سر, آپ بہت ہی مشکل سوال کر رہے ہیں. آپ سے مشکل سوال پوچھ رہا ہوں, ان کا جواب جو ہے دینا مشکل ہے, لیکن اس میں ایک دو چیزیں بڑی ضروری ہیں. ایک تو یہ جو آپ بات کر رہے ہیں نا اسٹیبلشمنٹ ورسز عوام, تو عوام جو ہے نا وہ ضروری نہیں کہ نواز شریف صاحب کے ساتھ, نواز شریف صاحب ایک دائیں بازوں کے قدامت پرست لیڈر ہیں, بالکل ہیں جی, اس میں کوئی شک نہیں. لیکن جو بات وہ کر رہے ہیں وہ اس وقت موسٹ پروگریسو ہے ان اویلیبل لیڈرشپ میں. ایگزیکٹلی. وہ نہ پیپلز پارٹی جیسی سو کارڈ لیفٹ پارٹی کر رہی ہے, نہ کوئی اور کر رہا ہے. یہ اس وجہ سے لوگوں کا رجحان ان کی طرف بڑھ رہا ہے. ایک دوسرا یہ کہ میں اس چیز پہ بلیو نہیں کرتا کہ نواز شریف صاحب کا احتساب نہیں ہونا چاہیے, یا انہوں نے کرپشن کی ہے یا نہیں کی ہے. ان کا بالکل ہونا چاہیے, لیکن میں اس چیز پہ 100% بلیو کرتا ہوں ایز اے پرسن کہ ان کے ساتھ بہت بڑا ظلم ہوا ہے, زیادتی ہوئی ہے, ناانصافی ہوئی ہے, عدالتوں نے ان کے ساتھ ناانصافی کی ہے. دنیا کا کوئی لائر جس کے اندر ضمیر